بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ بہت شکریہ۔ پارٹ 2۔ انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ فوائد۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مثبت خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس سادے سرکے، درد اور معدے کی بیماریوں، تب تک یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ فوائد۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتا ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکے بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ انجیر۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔